صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کا ایک مکمل چاہت ہے کہ دین بھی ہمارا اچھا ہو جائے اور دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس میں سے منع کرے گا. ہم چاہتے ہیں کہ جان کے اعتبار سے بھی ہم اچھے، مال کے اعتبار سے بھی اچھے، آبرو کے اعتبار سے بھی اچھے، گھر اور سماج اور سوسائٹی میں بھی ہمارا ایک نام ہونا چاہیے. مطلب آسان الفاظ میں یوں کہو کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہمارے قدموں میں اور آخرت بھی ہمارے قدموں میں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو یہ جو مہینے ہیں، حج کا مہینہ، پھر قربانی کا مہینہ، اس میں ایک نبی سب کو یاد آتے ہیں. اور وہ کون سے نبی آپ سب کو معلوم ہے، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی دیکھیں، حالات آئے مگر دنیا بھی ان کے قدموں میں آئی اور آخرت تو ایسی قدموں میں آئی کہ معراج میں جو سب سے اونچے نبی کے درجے پر تھے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. وہاں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، کیونکہ ہمارے نبی تو سارے نبیوں کے نبی ہے، لیکن ہمارے نبی کے بعد جو مقام اور مرتبہ ملا تھا وہاں معراج پر وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا. میرے پیاروں، پورے قرآن میں آپ دیکھو، ہمارے پاس جو قرآن ہے ما بین الدفتین الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا، من الجنت والناس پر ختم ہوتا. 63 مرتبہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی تعریف فرمائی. کتنی مرتبہ؟ 63 ٹائمز اللہ میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم. تو حضرت ابراہیم میں سب سے بڑی بات کیا تھی کہ دنیا بھی ان کے قدموں میں، آخرت بھی ان کے قدموں میں اور جنت میں بھی پہنچ گئے. کیا چیز تھی؟ تو وہ تھا ایک اللہ. بولو کس کا یقین بنانا؟ ایک اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ کو معلوم ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری قوم کو جمع کیا. بولو پوری قوم کو جمع کیا، پوری قوم کو جمع کیا اور کہا آج میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کون ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ. تو ساری قوم آ گئی راتوں رات سناٹے میں کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب ستارے بتائے. کیا بتائے؟ ستارے، جو تارے تھے نا آسمان پر. کہا یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، دیکھو کیسے چمکتے کیسے چمکتے، اور کوئی گن بھی نہیں سکتا یہ کتنے ہیں. تو سب نے کہا کہ ہاں یہ اللہ ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے صبح ہونے سے پہلے پہلے ستارے، ارے بولو نا. حضرت ابراہیم نے کہا نہیں یہ اللہ نہیں ہے، اگر یہ اللہ ہوتا تو ایسے ڈوب تھوڑی جاتا، یہ ڈوب گیا، مطلب ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے. چلو معاملہ ختم ہو گیا. کچھ دن کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کو بتانا ہے اللہ کون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اعلان کیا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج اللہ معلوم ہوگا کون ہے. اب سارے کے سارے جب جمع ہو گئے تو آسمان پر 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، بڑا چاند چمک رہا تھا. بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو کہا یہ اللہ ہے. بولو کون اللہ ہے؟ یہ اللہ. پہلے کس کو بتایا تھا؟ اب کس کو بتایا؟ چاند کو. سب نے کہا اچھا یہ اللہ ہے. لیکن صبح ہونے سے پہلے پورا مجمع بولے گا چاند بھی، بولو نا چاند بھی ڈوب گیا. بس چاند ڈوب گیا. یہ 2 مرتبہ تو ایسا ہو گیا جس کو قرآن کریم نے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاروں کو کہا کہ یہ ہمارا رب ہے، لیکن تارے ڈوب گئے. کہا ڈوبنے والا ہمارا اللہ
نہیں ہو سکتا. پھر کیا بتایا؟ چاند. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو جمع کر کے آسمان پر 14ویں رات کا بڑا چاند دکھایا. کہا یہ ہمارا اللہ ہے، مگر چاند بھی ڈوب گیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا اللہ ڈوبنے والا. کتنے ہو گئے؟ پھر ایک دن بالکل دن دہاڑے، جیسے دوپہر کے 12-11 بجے کا اندازہ ہم بولتے ہیں، بالکل گرمی، سخت گرمی اور سورج آسمان کے اوپر. بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو بولا. کہا کیوں بولا؟ کہا فائنل اپنے اللہ کو دیکھ لے. کہا کہاں ہے؟ کہا دیکھو یہ سب سے بڑا ہے. وہ ستارے تو چھوٹے چھوٹے تھے، وہ چاند تھوڑا بڑا تھا، یہ تو ہو سورج کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا. اور اس کے کتنے فائدے ہیں. گرمی سے ہمیں کھیتوں میں اناج پک جاتا ہے، ہمارے باغوں میں پھل اور فروٹ آ جاتے ہیں، کتنوں کی گرمی میں طبیعت صحیح ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارا رب ہے. اور سب پوری قوم نے کہا یہ بڑا ہے، یہ رب ہے، یہ رب ہے. لیکن مغرب سے پہلے بولو سورج کلر بدلنے لگا، بدلتا ڈوب گیا. حضرت ابراہیم نے کہا یہ بھی ہمارا رب جو ڈوب جائے، بولو جو ڈوب جائے وہ ہمارا رب. کیا فرمایا؟ قرآن میں فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، کہا یہ سب سے بڑا سیارہ ہے، یہ ہمارا رب ہوگا. مگر سورج بھی رنگ بدلنے لگا اور ڈوبنے لگا. حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے اللہ کی قسم، نہ ستارے ہمارے رب ہے، نہ چاند ہمارا رب ہے، بولو نہ سورج. تو اب سب قوم تو بیٹھی تھی، سب پسینے میں تر بتر کب سے سورج کو دیکھ رہے تھے. کہا پھر ابراہیم فائنل بتا دو نا کون ہے، کیونکہ پہلے ستارے بتائے پھر منع، چاند بتائے منع، پھر سورج بتائے منع. حضرت ابراہیم نے فرمایا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، میرا رب وہ ہے جو ان سب کا پیدا کرنے والا ہے. چاند اگر آیا ہے تو اس کا پیدا کرنے والا جو ہے، جو نظر نہیں آتا، وہ ہمارا اللہ ہے. ستاروں کا پیدا کرنے والا ہمارا اللہ ہے. سورج کا پیدا کرنے والا ہمارا اللہ. تو کہا کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے سجدہ کرو تو اسی کے سامنے کرنا چاہیے. فوراً آیت کریمہ نازل ہوئی، پڑھو، سب کو یاد ہوگا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پورا مجمع بولے گا نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. آسمانوں زمینوں کا پیدا کرنے والا کون؟ آج اسی یقین کی ضرورت ہے کہ میرے اور آپ کے اندر یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والا کون. تو یقین کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے ہم کو کچھ چیز پریکٹیکل کرنا پڑے گی. اور ایک بار یقین بن گیا نا، قسم اللہ کی کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. لیکن ہم لوگ یقین بنانا ہی نہیں چاہتے نا میرے پیاروں. یقین اب ایک مثال کے طور پر سب سے بڑا یقین اگر ہمارے دل میں پیدا کرے نا وہ قرآن ہے. کیا ہے؟ کون پڑھ کے آیا؟ ہوں گے، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھ کے آیا، آپ لوگ ہوں گے، کوئی پڑھ کے آیا ہوگا. باقی اگر قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، 15 دن گزر جاتے قرآن پڑھنا تو دور کی بات، کوئی قرآن کو چھوتا تک نہیں ہے. موبائل چھوئے گا، موبائل رات کو اپنے پاس رکھے گا، موبائل کو اوڑھنا بچھونا بنائے گا. مگر یہاں مجمع جو بیٹھا ہے قسم کھا کے بولو نا قرآن پاک کون پڑھ کے آیا؟ اور آج تو جمعہ ہے نا، سورہ کہف پڑھنا چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج میں میری اتنی فرشتوں سے ملاقات نہیں ہوئی جتنی ملاقات جب سورہ کہف اتر رہی تھی اس وقت میری فرشتوں سے ملاقات ہوئی. اور حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھ لے، قیامت سے پہلے جو دجال کا فتنہ آئے گا اللہ اس فتنے سے اس کی حفاظت کر لے گا. میرے پیارو یہ قرآن بہت بڑا کلام ہے. پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے. میں بنانا چاہتا ہوں یقین، کہ یقین کیسے بنے گا. بنائیں گے؟ بولو بنائیں گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے یہ قرآن کتنا پیارا کلام ہے. جب مکے میں یہ قرآن اترا، بولو مکے میں، اب سن رہے ہو نا سب لوگ،
مکے میں جب قرآن اترا تو مکے میں اس وقت ایسا نہیں تھا کہ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے عربی جاننے والے، فصاحت والے، بلاغت والے، طلاقت والے، سلاست والے، اتنے لوگ تھے۔ تو جب قرآن پاک اترا تو جو بڑے بڑے تھے وہ کہنے لگے یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوچتے ہیں اور صبح میں بنا دیتے ہیں، تو چلو چیلنج کیا جائے۔ کس کو چیلنج کیا جائے؟ قرآن کو۔ تو آئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم کو چیلنج کرنا ہے قرآن کو، تو ہمارے نبی نے کہا یہ تو اللہ کا کلام ہے، آپ کو جیسا کرنا ہو کرو۔ تو انہوں نے جتنے شعراء، جتنے ادبا، جتنے عربی کے جاننے والے سب جمع ہوئے اور کہا اپنا بہترین کلام لکھو اور کعبے پر لٹکا دو، اور کعبے پر لٹکا دو۔ چلو ایک نے آ کر لکھا اور لٹکایا، سب سارے لوگوں نے دیکھا ہو یہ تو بہت اچھا کلام ہے، بہت اچھا۔ لیکن دوسرا شاعر آتا ہے، جب وہ اپنا کلام رکھتا ہے تو سب کہتے ہیں نا پہلا والا ہٹا دو، یہ برابر ہے۔ کون سا والا برابر ہے؟ دوسرا والا۔ پھر کوئی تیسرا آ کر لکھتا ہے یا چوتھا آ کر رکھتا ہے یا پانچواں آ کر رکھتا ہے، تو کسی کا ہٹایا جاتا ہے، کسی کا رکھا جاتا ہے، کسی کا ہٹایا جاتا ہے، کسی کا رکھا جاتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہتے ہیں اللہ اے اللہ، اللہ میں کیا کروں اللہ مجھے تو تیرا کلام پیش کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورت اتارتا ہوں، اس کو کعبے کے پردے کے اوپر یا کعبے کے دیوار پر لٹکا دینا۔ کون سی سورت؟ میرے ساتھ میں پڑھو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کعبے کی دیوار پر اس کو لٹکا دو۔ بس جب اس کو لٹکایا، جو بھی آنے والا آتا کہتا سب ہٹا دو، اسی کو رہنے دو۔ اس وقت مکے کا جو سب سے بڑا شاعر تھا، وہ اتنا بڑا شاعر تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ جب بولے نا تو اس کو لکھو، اور اگر لکھنے کے لیے روشنائی نہیں ملے تو خنجر سے لکھو اور اپنے کوئی رگ کو کاٹ کے وہ خون بھر کے لکھو۔ مگر اس وقت مکے کا بہت بڑا شاعر تھا جس کا نام تھا لبید۔ بولو کیا نام تھا؟ یعنی عربی کے اندر پورا گھسا ہوا تھا۔ تو سب نے کہا کہ اس تک یہ خبر پہنچنا چاہیے، کیونکہ سب کے اشعار نکل گئے، سب کا کلام ختم ہو گیا، اب تو صرف انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یہی کلام آ رہا۔ خیر کسی طریقے سے لبید کو بہت دعوت دے کر کعبے کے پاس بلایا گیا۔ لبید آیا، لبید نے آ کر دیکھا، پورا کلام دیکھا، حالانکہ ایمان لایا ہوا نہیں تھا۔ اس نے دیکھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس نے کیا کہا معلوم؟ لاؤ میرا قلم لاؤ۔ اس زمانے میں جیسے بھی سب نے خوشی منائی کہ اب یہ ایسا لکھے گا کہ محمد کو جواب مل جائے گا۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کیا لکھا سننا، اس نے کیا لکھا؟ جو ہمارے نبی نے لکھا تھا نا وہی لکھا، اس پر ایک چیز کو بڑھا دیا۔ کیا لکھا؟ پڑھو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور اس کے بعد لکھتا ہے وَاللَّهِ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یعنی وہ لکھتا ہے کہ یہ جو محمد نے لکھا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ پیدا کرنے والے اللہ کا کلام ہے۔ میرے پیاروں سب مان گئے کہ قرآن کے بارے میں اب کچھ نہیں کہنا، کیونکہ لبید نے کہہ دیا کس کا کلام ہے، اور وہی کلام ہمارے پاس تو ہے نا۔ اور معلوم ہے قرآن کتنی بڑی کتاب ہے، آپ کو معلوم ہے؟ پھر اللہ یہ تو ہو گیا، پھر اللہ نے اوپن چیلنج بھیجا، آپ کو معلوم ہے؟ اللہ نے بھیجا، اللہ نے کیا فرمایا؟ مکہ والوں تم اکیلے مل کے یہ سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم ایک کام کرو، سب انسان اور جنات اور تمہارے جتنے شیطان ہیں سب جمع ہو جاؤ، اور جیسا قرآن میں نے محمد پر اتار رہا ہوں ویسا قرآن تم بھی لے کر آؤ۔ لیکن اللہ نے یہ کہا کہ سب جمع ہو جاؤ، سب پوری دنیا کے انسانوں کو جمع کرو، پوری دنیا کے جناتوں کو جمع کرو، اور جو قرآن میں اتار رہا ہوں وہ قرآن کوئی اتار کے بتائے۔ اللہ نے اوپن چیلنج فرمایا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پوری دنیا کے انسان اور جنات لاؤ، جو قرآن میں لاتا ہوں سب مل کے لے کر آؤ۔ بتاؤ کوئی لایا؟ ارے آپ سے پوچھا ہوں بتاؤ کوئی لایا؟ تو اللہ نے معاملے کو تھوڑا کم کر دیا۔ اللہ نے کہا نہیں لا سکتے قرآن، ساری باتیں مکہ والوں نے کہا ہوگا نہیں لا، اللہ نے کہا چھوڑ دو، 10 سورت لے کر آؤ۔ پورا قرآن نہیں بھائی، پورا قرآن تو 6666 آیتیں ہیں،
اتنا بڑا مطلب 10 چھوٹی چھوٹی سورت لے کر آؤ. اللہ نے فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلی مفتریات. اللہ نے فرمایا جاؤ پورا قرآن نہیں لا سکتے, چھوٹی چھوٹی 10 سورت تو لے کر آؤ. بتاؤ عرب لا سکے 10 چھوٹی سورت؟ تو اللہ نے اور معاملے کو نیچے کر دیا, کہا رہنے دو, ایک سورت لے کر آؤ. کیا لے کر آؤ؟ ایک سورت لے کر آؤ, اور وہ بھی بڑی مت لانا, بڑی مت لانا, چھوٹی سی سورت لے کر آؤ. اللہ نے کیا فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ایک چھوٹی سی سورت, فَأْتُوا بِسُورَةٍ کے نیچے تنوین ہے, اور تنوین کے معنی آتے ہیں تقلیل, یعنی ایک چھوٹی سی سورت تو لے کر آؤ. میرے پیارو عرب سب جمع ہوتے تھے, نہ پورا قرآن لائے, نہ 10 سورتیں لائے, نہ ایک سورت لائے. تو آخر میں اللہ نے اور معاملہ کم کر دیا. اللہ نے کہا چلو ایک لائن تو لے کر آؤ, ایک اسٹیٹمنٹ تو دے دو. بھائی جیسا انا آتینا کل کوثر ایک اسٹیٹمنٹ ہے, تم ایک اسٹیٹمنٹ تو دے دو. میرے پیارو انا آتینا کل کوثر کے بعد کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دے سکا. اللہ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اللہ نے کہا اگر سچے ہو تو ایک لائن تو لے کر آؤ. میرے پیارو سارے مکے نے اپنے زبان اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اللہ کی قسم یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ لوگوں کا کلام, اور وہی کلام ہمارے گھر میں بھی ہے, پڑھ کے آتے ہیں. کتنا پڑھ کے آئے, دیکھ کے آئے. اچھا آج بتاؤ, آج جمعہ کا دن ہے, آج فجر کے وقت سے لے کر اب تک موبائل کا استعمال ہوا؟ ارے ہاں یا نہ؟ میں کوئی تمہاری شادی نہیں قبول کرواتا کہ ہیں کر کے منہ لٹکا کے دیکھ رہے ہو. ہاں یا نہ, ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور قرآن کا کیوں؟ موبائل تو یہ مخلوق کا ہے, قرآن اللہ کا ہے. میرے پیارو قسم اللہ کی کیا کہوں میرے پیارو, ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے. ہم کیوں نہیں کرتے ان سے محبت, کیوں نہیں کرتے؟ جمعہ کا دن ہے, جمعہ کا دن ہے, آ گئے. ابھی انہی لوگوں کو پوچھو کسی کی شادی میں جانا ہو کیسا میچنگ کپڑا پہن کے جاتے ہو. اگر اوپر براؤن ہے تو فل براؤن, اوپر بلیک ہے تو مین ان بلیک, مین ان براؤن, مین ان بلو. آہا کیسی تیاری کر کے جاتا ہے آدمی, اور بسوں میں جاتا ہے اور گانے بجتے ہیں. اور جمعہ کے دن آنا ہے, نایا دھویا آ گیا. مسواک کون کرے گا؟ ٹوپی نہیں ملی نا, رومال. اور یہاں مسجد میں تو بہت بڑا ایسا نہیں, وہ پلاسٹک کے ٹوپے رکھے ہوتے, اور یہ تو ماشاءاللہ ٹوپی والا مسجد ہے. کیا اللہ کا کرم. میرے پیارو ایک بات بتاتا ہوں, پھر میں اپنی جو دوسری بات پر آنا ہے اس پر آ کے بات ختم کریں گے انشاءاللہ. وقت پہ ختم کرنا نا بیٹا. ہوئی تیری شادی ہوئی؟ یہ ایک اللہ کا بندہ شعیب نام ہے نا, یہ کیوں شادی نہیں کرتا؟ بھائی کر لینا بھائی, نکاح پڑھ لینا. آئے کو پڑھ, یہ دیکھے سب دکھی بیٹھے, تو بھی بن جانا دکھی بھائی, ہمیں بھی ویسا ہی ہو بھائی. لیکن ایک بات بتاتا ہوں میرے پیارو, صحیح میں بولو, آج سے ارادہ کرتے ہو نا, بولو نا, ایک یقین بنا لو, کرنے دھرنے والا کون. اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم؟ تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے, نمک ختم ہو جائے. اب ظاہر بات ہے ہمارے گھر میں نمک ختم ہو جائے, بھائی 5 روپیہ 10 روپے کا بعد نمک مل جائے گا, اور چلو باہر نہیں گیا, پڑوس میں گیا, پڑوس بھی ایک پیالہ بھر کے نمک دے دے گا. ہمارے نبی فرماتے نہیں, چھوٹی چیز ہے نمک, لیکن وہ بھی ختم ہو جائے تو ایک بار میرے کو پکار لینا. نمک آئے گا نہیں آئے گا, مگر جنت تیرے پاس ضرور آ جائے گی. ہمارے نبی نے فرمایا راستے میں چلتا ہو چپل ٹوٹ جائے, بھائی چپل ٹوٹ جائے, یا جوتے کا لیس نکل جائے, یا چپل پھٹ جائے, ارے کوئی موچی مل جائے, ارے موچی نہیں ملے گا تو کوئی دکان میں, ارے دکان نہ ملے تو میرے گھر میں پہلے سے 2-3 جوڑ چپل کے رکھے ہوئے. اللہ فرماتے وہ سب بعد میں, پہلے ایک بار مجھے کہہ دے کہ اللہ میرا جوتا ٹوٹ گیا, اللہ اس کے بنانے کا انتظام کروا دے. اللہ فرماتے جوتا تو بعد میں تیرے قدم میں آئے گا, لیکن اس سے پہلے جنت تیرے قدموں میں آ جائے گی. تو کس سے مانگنا چاہیے بولو نا, اللہ. اور ہمارے نبی کیا معلوم, ایک مرتبہ کیا ہوا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, بخاری کی روایت اور کچھ روایتوں کو میں ملا رہا ہوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک مرتبہ مجھے سارے نبی بتائے گئے, بولو سبحان اللہ, اور ہر نبی کی امت مجھے بتائی گئی. تو ہمارے نبی فرماتے ہیں مجھے خواب میں ایسے بتایا گیا, تو میں نے ہر نبی کو دیکھا اور ان کے ساتھ ہر امت کو دیکھا. اور ایک بات یاد رکھنا, ہمارے نبی کا خواب
سچا. کتنا سچا؟ کا آیت من القرآن، جیسے قرآن کی آیت سچی ہے ویسے نبی کا خواب بھی الحمدللہ سچا ہوتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے خواب میں دیکھا، مجھے امت بتائی گئی، نبی بتائے گئے. ہمارے نبی فرماتے کسی نبی کے ساتھ 200 امتی، کسی کے ساتھ 300 امتی، کسی کے ساتھ 400 امتی، کسی کے ساتھ 500 امتی. ارے ہمارے نبی نے فرمایا کسی کے ساتھ 2 امتی. اور کچھ نبی تو میں نے ایسے دیکھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں، مطلب کسی نے ان کی دعوت کو قبول کیا ہی نہیں، کیونکہ 1,24,000 پیغمبر کم زیادہ. ہمارے نبی فرماتے سب بتائے گا. اچانک مجھے ایک امت بتائی گئی، اتنی بڑی امت، اتنی بڑی امت، اتنی بڑی امت. ہمارے نبی فرماتے میں نے خواب میں کہا اللہ یہ میری امت نا، یہ میری امت. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ میرے پیغمبر حضرت موسیٰ کی امت ہے، یہ میرے پیغمبر حضرت. تو ہمارے نبی روئے کہا اللہ پھر میری امت کا ہے، اللہ میری امت. اللہ نے کہا دوسری طرف دیکھو. ہمارے نبی فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، زمین سے لے کے آسمان تک ایک انگلی رکھنے کی جگہ نہیں، اتنے امتی پڑے ہو گئے. پورا امتیوں کا ایک ڈھیر، ایک امتیوں کا قافلہ، زمین سے آسمان افق بھی بھرا ہوا. کہا اللہ نے کہا یہ آپ کی امت ہے. بولو یہ. پھر اللہ نے کیا فرمایا آپ کے صحابہ وہ تو سب جنت میں، لیکن یہ جو آپ کی امت نظر آتی نا اس میں بھی آگے جو 70,000 ہے. دیکھو 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 آگے دیکھو کتنے 70,000 ہے. بڑی امت ہے، لیکن آگے جو 70,000 ہے اللہ نے فرمایا یہ سب بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے. کتنے؟ کوئی بھی نبی خوش ہو جائے کہ ہم تو ہے، صحابہ بھی ہے، اور یہ جو بعد والے اس میں بھی 70,000 70,000 بغیر. اے میرے پیارو، ہمارے نبی گھر میں گئے اور بہت روئے. صحابہ فرماتے 3 دن تک ہمارے نبی نے کھانا نہیں کھایا. اچھا ہم کو ابھی جمعہ وقت کھانا نہیں ملے کتنا آبجیکشن کھڑا ہو جائے. ہمارے نبی نے بولو کتنے دن تک کھانا؟ 3 دن تک کھانا نہیں کھایا، 3 دن تک پانی نہیں پیا. صحابہ فرماتے یوں کمرے سے آتے، نماز پڑھاتے، چلے جاتے، ہم میں سے کسی کو سلام بھی نہیں کرتے، ہم میں سے کسی سے کلام بھی نہیں کرتے. صحابہ فرماتے ہم باہر روتے، نبی کمرے میں روتے، ہم باہر روتے، نبی کمرے میں روتے. کہا تیسرے دن جب نبی باہر آئے تو ہلکی سی مسکراہٹ آئی. بولو سبحان اللہ. صحابہ فرماتے ہم نے ہمت کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول 3 دن سے آپ کھانا نہیں کھاتے، ہم سے بات نہیں کرتے، ہمارے سلام نہیں کرتے، آخر معاملہ کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اتنی بڑی امت میری، اتنی بڑی امت. اور اللہ نے صرف 70,000 کے بارے میں کہا کہ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے. میں 3 دن تک روتا رہا، اللہ بڑھا دینا، اللہ بڑھا دینا. اللہ نے یہ بڑھایا کہ وہ 70,000 ہے نا، سمجھ لو ہر ایک کے ساتھ ہم نے اور 70,000 بڑھا دیا ہے. ہر ایک کے ساتھ، یعنی کیلکولیٹر حیران ہو جائے کہ ہر ایک کے ساتھ ہم نے 70,000 اور بڑھا دیا. ہمارے نبی فرماتے ہیں آج صبح میں خبر ملی لیکن پھر بھی میں رویا نہیں اللہ، پھر بھی میں کم ہے اللہ، یہ معاملہ کم ہے. تو اللہ نے فرمایا میرا محبوب اب فکر کی ضرورت نہیں، تو قیامت میں جب تک راضی نہیں ہوگا وہاں تک ہم مغفرت کرتے چلے جائیں گے. اور وہ آیت کریمہ آ گئی، پڑھو سب کو یاد ہوگا. اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ نے کہہ دیا میرے پیارے نبی میں اپنی رضامندی کی بات نہیں کرتا، فترضیٰ تو راضی ہوگا وہاں تک میں مغفرت کے فیصلے کرتا جاؤں گا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے ہم سے، اس کے لیے بھی سن لو ایک بات. نہیں فیصلہ کر لے نا، راضی ہوں گے نہیں ہوں گے. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب ہم قیامت میں اٹھیں گے، بولو انشاءاللہ ہمارے نبی حوض کوثر پر ہوں گے. ارے سبحان اللہ بولو نا، انا آتینا کل ہمارے. اور حوض کوثر کیسا ہوگا معلوم ہے؟ کتنی لمبائی کتنی چوڑائی معلوم نہیں کہاں سے کہاں تک ہوگا، لیکن اس کا پانی کیسا ہوگا؟ ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. بولو سبحان اللہ. ابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. اور احلا من العسل، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. کیسا ملے گا بھائی؟ یہ دنیا میں کوئی مل سکتا؟ تو بول کے بھائی نے ایوب نے اتنی سی چائے پلائی. میں آیا تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی اب اس کی تو بیوی ہے جی، بیچارہ باہر سے چائے لے کر آ گیا.
لیکن حوض کوثر پہ انشاءاللہ ہم جمع ہوں گے، بولو نا انشاءاللہ. اور کیسا ملے گا پانی، کیسا ملے گا، بولو نا. دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا. اور ہمارے نبی فرماتے من شریب منہ قطرہ لم یظمأ ابدا. ہمارے نبی فرماتے میرے اللہ کی قسم جو حوض کوثر پر آیا ایک گھونٹ اس نے میرے حوض کا پانی پی لیا، اب کبھی بھی اس کو پیاس لگے گی نہیں. جنت میں جو پیے گا شوق کے مارے پیے گا، پیاس کے مارے میں کوئی نہیں پیے گا. لیکن آپ کو معلوم ہے جب سب آتے ہوں گے نا تو فرشتے آئیں گے اور کچھ لوگوں کو دھکا ماریں گے، واپس جاؤ، ہٹو. تو ہمارے نبی کی نظر پڑے گی کہ میرا امتی اس کو دھکا مارا جاتا ہے. ہمارے نبی بڑے غصے سے فرشتوں کو کہیں گے کیا ہے، میرا امتی ہے، میرے حوض پہ آنا چاہتا ہے، آنے دو نا، میرے حوض پہ آنے دو، تم کیوں روکتے ہو؟ وہ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعد. آپ کو نہیں معلوم انہوں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، کیسے کیسے آپ کے دل کو توڑا ہے، کتنی فجر کی نمازوں کو برباد کر دیا ہے. ہمارے نبی جب یہ سنیں گے کہ انہوں نے نماز کو بھی برباد کر دیا، ہمارے نبی کی زبان سے نکلے گا فسحقا لاصحاب السعیر، دور کرو، میں سمجھ گیا اللہ نے ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کر لیا ہے. اے میرے پیارو، آج فجر پڑھی ماشاءاللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے نہیں پڑھی، یہ بہت سارے آئے ہیں. جمعہ، اب کب جمعہ، پھر عید کی نماز، پھر بکرا کو لٹانے کا. قربانی واجب ہے، بولو قربانی. کتنا بڑا اہتمام ہوتا ہے. ابھی کچھ دن کے بعد دیکھنا بکرا منڈی زور پہ پڑے گی. ارے آئے گی کہ نہیں؟ اور کیا کرتا ہے معلوم، ایسا جاتا ہے بکرا منڈی میں جیسا یہ بکرے کا بیپاری ہوئے، یوں بکرے کے اوپر یوں ہاتھ رکھے گا یوں، اور سامنے والے کا نا آپ برابر نہ تھی، کیوں ایسے برابر. اور کتنے لوگ تو یوں منہ کھولیں گے، دانت دیکھ نہیں برابر نہیں. کیوں؟ تیرے کو کون بولا؟ تو کپڑا بیچنے والا، زمین کا کاروبار کرنے، آج بکرے کا کاروبار آ گیا. ارے بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ پھر بھی میں کہتا ہوں چلو قربانی تو کرنا ہے. بولو کرنا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا فصلی لربک وانحر، قربانی کرو. قربانی کرنا بولو واجب. اور کیا قربانی، اور آ کر کہے گا بھائی عید کے دن سب سے پہلا بکرا گرے میری بلڈنگ میں تو میرا بکرا یہ 10 سال کا ریکارڈ ہے. اور فجر نہیں پڑتا تیرا باپ پڑے گا، وہ کون سا ریکارڈ ہے؟ قربانی واجب ہے. فجر کی نماز تو آج سے کون کون تیار ہے؟ دیکھو دنیا بھی ہمارے قدموں میں، آخرت بھی ہمارے قدموں میں. ایک اللہ پر بھروسہ کرنا. اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے قرآن اور نماز. بولو قرآن، اور بولو کریں گے انشاءاللہ. میں تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں کیونکہ ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر میں آیا ہوں. آپ کو معلوم ہے ہمارے سورت میں ایک عمر واڑہ علاقہ ہے، عمر واڑہ علاقہ جو ہمارے سورت کے اسٹیٹس سے کافی نیچے والا علاقہ ہے. ہمارے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھر اور ہماری بلڈنگ اور ہمارا بستر اور ہمارے گھر میں ریفریجریٹر اور ہمارے گھر میں ایئر کنڈیشن اور ہمارے گھر میں پنکھے. آپ اس طرف چلے جاؤ گے، گئے ہوں گے آپ لوگ بھی، گئے ہوں گے، میں بھی گیا ہوں. وہ اتنا اچھا اور اتنا مضبوط ایریا مال کے اعتبار سے نہیں. الحمدللہ وہاں کے ذمہ دار یہاں اس وقت موجود ہے. ایک ذمہ دار میرے سامنے یہاں بیٹھے، ایک عبدالرازق میں ذمہ دار، بہت سارے ذمہ دار یہاں پر آئے اور ایک بہت بڑی تمنا لے کر آئے. بڑی محنت سے انہوں نے مسجد ہے نا عمر واڑہ مسجد، اس کے قریب میں ایک زمین خرید لی. بولو سبحان اللہ. ورنہ صورت میں زمین خریدنا بڑے بڑے کے لوہے کے چنے چبانے پڑتے. انہوں نے ماشاءاللہ میں، اور ان کا پروگرام کیا ہے کہ اب جو بلڈنگ بنی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مردوں کو تو علم مل جاتا ہے، عورتوں کو علم، عورتیں وہی بیوٹی پارلر میں، وہی بالوں کو کلر کرانا، وہی نیل پالش کرنا، وہی شادیوں میں جانا، وہی غیبت کرنا، وہی چگلی کرنا، وہی حجاب نہیں کرنا. تو ان لوگوں نے محنت کر کے ایک بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں جس میں عورتوں کی شروع سے لے کر اس کے حافظہ ہونے تک کی تعلیم ہے. بولو سبحان اللہ. اور صرف یہ نہیں کہ دینی تعلیم ہے، وہاں سیونگ مشین کا پورا ایک سیکشن لگایا جائے گا، کمپیوٹر کا سیکشن لگایا جائے گا، دین کی تعلیم کا سیکشن لگایا جائے گا. پھر اگر مردوں میں بیان ہوگا تو وہاں پورے اہتمام اور حجاب کے ساتھ عورتوں میں بھی بیان ہوگا. اور ہر ہفتہ والی جو پروگرام ہوگا تو اتنا اچھا بڑا پروگرام ان کا ہے کہ کئی ہزار عورتیں جمع ہوگی. اور وہ علاقے میں اتنے لوگ ہیں کہ پھر بھی یہ ہال ہمیں کم پڑے گا. تو میرے پیاروں، میں چاہتا ہوں 5 منٹ میں لے رہا ہوں بیٹا، یہاں کے ذمہ داروں سے معافی، 5 منٹ لے رہا ہوں کہ باہر تو لوگ رومال لے کر کھڑے ہوں گے، لیکن میرے پیاروں ایک بات بتاؤں میں آپ کو. ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت تمیم، بولو کون؟ حضرت تمیم. وہ اپنے گھوڑے کو جو دانا دیتے نا، دانا اس میں جو جو لگا ہوتا ہے نا، جو وہ جو کو صاف کر رہے.
حضرت تمیم بڑے آدمی ہے، صحابی ہے، اپنے گھوڑے کا کھانا صاف کر رہے تو کوئی آیا اور کسی نے آ کر کہا کہ آپ کا کوئی گھوڑے کے پیچھے لگے ہو، یا آپ کی بیوی، آپ کے بچے یا آپ کی بہو یہ سب بیٹھے ہیں نا، ان کو کہو نا کہ گھوڑے کا اناج صاف کر دے بھائی. تو حضرت تمیم نے فرمایا نہیں، میرے پیارے نبی نے فرمایا تھا اگر اپنا گھوڑا ہو اور اس کو جو جو کے دانے دینے ہو اس کو اگر کوئی صاف کرتا ہے، ہر دانے پر اللہ اس کو ایک نیکی عطا کر دیتا ہے. تو اگر ایک گھوڑے کی خوراک میں ہم کو نیکی ملتی ہے تو یہاں تو میرے دوستوں ہماری امت کی بیٹیاں ہیں، ہماری امت کی مائیں ہیں، ہماری امت کی بہنیں ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں بڑوں مردوں کے مدرسے قائم ہیں، عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا. اور عورت بن جائے گی تو انشاءاللہ ہماری نسل بنے گی انشاءاللہ، کیونکہ بچے کی جو پرورش کرنے والی ہے وہ کون ہے؟ ماں ہے. تو چلو میرے پیاروں، اگر کوئی کھڑے ہو کر کچھ رقم لکھا دے بھلے 500 1000 جو آپ کے دل میں آوے بھائی لکھاؤ. دیکھو ماشاءاللہ ہمارے